جاء الحق وساق الباطل باطل کو ہے جڑ سے مٹانا میں تو نبیوں کا وارث ہوں ہر منکر سے ہے ٹکرانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خوبیوں و صفات محمودہ سے نوازا وہاں آپ علیہ السلام کو عدل و انصاف و قوت فیصلہ کا بے نظیر ملکہ عطا فرمایا کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نبوت سے پیشتر ہی مکہ میں جج و فیصل تسلیم کیے جاتے تھے۔ بچہ جانتا تھا کہ آپ جو کچھ کہتے یا کرتے ہیں وہ 100% درست و صحیح ہوتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو امین و صادق کا لقب دے رکھا تھا، اور یہ اعتماد و یقین انہیں جس نوعیت کا نبوت سے پیشتر تھا اسی نوعیت کا نبوت کے بعد بھی تھا۔ انہیں بس توحید باری تعالیٰ کے اقرار اور اصنام و اوثان کے ذریعے قائم ہونے والی صدارت و قیادت کے ترک سے انکار تھا۔ اسی بات کو رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا انہم لا یکذبوک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے میرے حبیب پاک، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو توحید باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔ چنانچہ انہیں آپ علیہ السلام کی عدالت و قیادت پر کوئی شبہ نہیں تھا، بس رب قدوس کی توحید کے منکر تھے، اور وہ آپ علیہ السلام کو اپنے تمام معاملات و واقعات میں حکم بناتے اور آپ کے فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم کرتے تھے۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، اور جہاں تک معاملہ ہے ان وجود مقدسہ کا کہ جنہوں نے حیات ایمان و اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ پر انوار کو دیکھا، ان کے یقین و اعتماد اور تسلیم و رضا کا کیا کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ ان کے نزدیک حرف آخر اور فیصلہ لا یتغیر ہوتا تھا کہ جس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنا وہ کفر و نفاق کے مترادف خیال کرتے تھے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی عدالت میں نہ تاریخیں پڑتی نہ پیسہ خرچہ ہوتا، بلکہ فوراً فیصلے صادر کر دیے جاتے تھے۔ اگر کوئی شاہد و گواہ موجود ہوتا تو فوراً طلب کیے جاتے، اور اگر کوئی عینی شاہد نہ ہوتا تو مدعا علیہ پر قسم ڈال دی جاتی، اس کے بعد تمام پہلوؤں و ناحیوں پر غور کر کے فوراً فیصلہ صادر کر دیا جاتا تھا۔ جب تک مسلمان اس اصول پر قائم و دائم رہے تب تک وہ صحیح معنوں میں حاکم و جج بنے رہے، لیکن جو ہی ان کے اندر تکلفات، فقر و مباحات، عموم و خواص کا نظریہ جیسی کبھی صفاتیں پیدا ہونا شروع ہوئی تو پھر عدل کی جگہ ظلم و ناانصافی نے لے لی، سچائی و ایمانداری کی جگہ جھوٹ و مکر و فریب کا بازار گرم ہوا، لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ و زاویہ یکلخت تبدیل ہو گیا۔ کمزوروں بے بس انسانوں کے لیے سارے اصول و قوانین بنائے گئے، اور اہل ثروت و اقتدار کو تمام قوانین سے بالکل معطل کر دیا گیا، اور پھر انہیں ہر ظلم و جبر، قتل و غارت گری، بے ایمانی و ناانصافی کی سند جواز عطا کر دی گئی، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ساری زمین ظلم و طغیان کی گرد سے آلودہ ہو گئی۔ اب ایک نظر کائنات کے سب سے عظیم جج جناب محمد رسول اللہ کے فیصلے پر ڈالیے کہ ایک دفعہ قریش کے ایک معزز و باوقار گھرانے کی ایک عورت چوری کر بیٹھی، مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ عمائد قریش نے
اسامہ ابن زید کو سفارش کی غرض سے بھیجا کہ نبی پاک ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسامہ کو بھی جھڑک دیا کہ جس سے آپ کو بے حد محبت تھی، اور نہایت سخت لہجے میں ارشاد فرمایا، اے اسامہ کیا اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سفارش کرتے ہو؟ پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ ان میں جب کوئی امیر و کبیر شخص جرم کا ارتکاب کرتا تھا تو اس کو باعزت رہا کر دیتے تھے، اور کمزوروں و غریبوں کے اوپر اصول و قوانین عائد کرتے تھے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جسے سن کر دل دھڑک گئے، زمین و آسمان ساکت ہو گئے۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی کہ اگر فاطمہ جو محمد الرسول اللہ کے جسم اطہر کا ٹکڑا ہے، اگر اس سے بھی چوری کا جرم سرزد ہو جاتا تو میں بغیر کسی رعایت و ہمدردی کے اس کے ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔ اے عدل و انصاف کی کرسیوں پر جلوہ افروز ہونے والوں، تمہارے لیے کائنات کے سب سے عظیم جج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت سے اسباق و دروس موجود ہے، لہٰذا اپنے اندر سچائی، امانت داری، عدل و انصاف، غیر جانبداری و بے تکلفی جیسی صفات پیدا کیجئے، اور یاد رکھیے کہ آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری عطا کی گئی ہے، اور اگر آپ نے اس ذمہ داری کا غلط استعمال کیا تو کل بروز قیامت عدالت الہی میں اپنے آپ کو رب ذوالجلال والاکرام کے جلال سے بچا نہ سکو گے۔ آخر میں رب قدوس سے التجا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کو زندگی کے ہر ناحیے اور ہر پہلو میں عدل و انصاف کا دامن تھامنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔